راجہ پرتھوی راج چوہان گھبرا جاتا ہے، اسے تشویش ہونے لگتی ہے، چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے زیادہ خطرناک خوفناک جادوگر جوگی جے پال کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کرتا ہے۔ راجہ کہتا ہے کہ اے خوفناک جادوگر، اے جادوگر جوگی جے پال، تمہیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقابلے کے لیے تیار ہونا ہے اور اپنا جادو دکھا کر کے انہیں ہرا دینا ہے اور اجمیر کی سرزمین سے انہیں ان کا صفایا کر دینا ہے۔ جوگی جے پال اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس مسلمانوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ جب ان مسلمانوں نے جادوگروں کو دیکھا کہ جادوگروں کا ایک بڑا ٹولہ آ رہا ہے، ایک جادوگروں کا ایک گروہ آ رہا ہے اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ سارے مسلمان گھبرانے لگے، پریشان ہونے لگے۔ لیکن جب ہمارے سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کا اضطراب دیکھا، مسلمانوں کا گھبرانا دیکھا، مسلمانوں کی پریشان حالی دیکھی، تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کے گرد ایک حصار کھینچ دیا، ایک گول نشان کھینچ دیا اور ایک دائرہ کھینچ دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اس دائرے سے باہر بالکل نہ نکلے۔ اور دوسری طرف جادوگروں نے سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر جادو سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر ان لوگوں نے، ان جادوگروں نے پانی برسانا شروع کر دیا، اپنے جادو کے زور پر زوردار بارش شروع کر دی، اور ایسی سخت بارش شروع کر دی کہ کوئی دوسرا انسان ہوتا، کوئی معمولی انسان ہوتا، کوئی عام انسان ہوتا تو اس بارش کے پانی میں بہہ جاتا، لیکن سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر اس بارش کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب ان جادوگروں نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر اس پانی کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا ہے اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس پانی سے ذرہ برابر بھی گھبرا نہیں رہے ہیں، تب ان جادوگروں نے اپنی چال چل دی اور اپنا دوسرا داؤ پھینکا۔ اس کے بعد ان جادوگروں نے آگ برسانا شروع کر دی، اپنے جادو سے آگ کی بارش شروع کر دی۔ جب تیز آگ آئی اور آگ کی تپش آنے لگی، پھر بھی ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ذرہ برابر بھی نہیں گھبراتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو کوئی بھی پریشانی سامنے نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد جادوگروں نے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان پتھروں کا بھی مقابلہ کیا، پہلے پانی کا مقابلہ کیا، پھر آگ کا مقابلہ کیا، پھر پتھروں کا مقابلہ کیا، لیکن کوئی بھی چیز سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو پریشان نہیں کر سکی، کیونکہ جو بھی چیز جادوگر اپنی طرف سے پھینک رہے تھے، پہلے انہوں نے پانی پھینکا، اس کے بعد ان لوگوں نے آگ برسانی شروع کر دی، اس کے بعد انہوں نے پتھر پھینکا، تو وہ ساری کی ساری چیزیں اس خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے کھینچے گئے حصار کے باہر ہی رک جاتی تھی، اس حصار کے اندر آنے کی ہمت نہیں تھی، اس حصار کے اس دائرے کے اندر آنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ جب ان جادوگروں نے دیکھا کہ کوئی بھی جادو خواجہ غریب نواز کو پریشان نہیں کر پا رہا ہے، کوئی بھی جادو خواجہ غریب نواز کو تنگ نہیں کر پا رہا ہے، اور کسی بھی جادو سے خواجہ غریب نواز پر کوئی برا اثر نہیں ہو پا رہا ہے، اب ان لوگوں نے آخر میں ایک ایسی چال چلی، ایک ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے۔ بہت سارے سانپ مسلمانوں کی طرف تیزی کے ساتھ آنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ اس حصار کے قریب آتے، وہ اس دائرے کے قریب آ جاتے، تو وہ سانپ مر جاتے۔ جب جوگی جے پال نے دیکھا کہ اس کے سارے چیلے ناکام ہو گئے، تو آخر میں وہ خوفناک جادوگر جوگی جے پال جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، طرح طرح کے جادو دکھانے لگا، لیکن اس کے سارے جادو، اس کے سارے شعبدے، اس کی ساری کرتبیں حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتے تھے۔
جب اس کا بس نہیں چلا تو وہ آخر میں پریشان ہو گیا، جھنجھلا گیا، اور اس نے اپنا مرگ چھالا یعنی ہرنی کا چمڑا بالوں والا اس نے ہوا میں اچھال دیا اور کود کر اس پر جا کر بیٹھ گیا اور اڑتا ہوا ایک دم بلند ہو گیا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ جوگی جے پال آسمان میں بلند ہو گیا، آسمان میں اڑنے لگا، تو مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت برپا کرے گا، اب اوپر سے کون سی بلا نازل کرے گا۔ تو میرے آقا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی اس حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی نالین مبارک کو اشارہ کیا کہ اے نالین کیا دیکھتی ہے، میرا حکم ہے تجھے، جا اور اس جوگی جے پال کو مارتے ہوئے نیچے لے آ۔ حکم پاتے ہی وہ نالین تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جوگی جے پال کا تعاقب کرنے لگی اور اس کے تعاقب میں روانہ ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی نالین اوپر پہنچ گئیں اور اس کے سر پر تڑا تڑ پڑنے لگی۔ جیسے جیسے جوگی جے پال کے سر پر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک نالین پڑتی جاتی، وہ جوگی جے پال ہر ضرب میں، ہر مار میں نیچے اترتا جاتا، یہاں تک کہ جوگی جے پال عاجز ہو گیا، پریشان ہو گیا اور نیچے اتر کر ہمارے سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور مسلمان ہو گیا۔